تکلیف کریں تو کہہ دے رب تمہارا بڑی رحمت والا ہے اور اس کا عذاب اور گرفت ڈالی جا سکتی مجرم کو. اب دیکھیے دنیا میں خاموش کوئی بھی نہیں ہے. پدی نہیں خاموش رہتی. پدی سمجھ آئی قصہ تو سن چکے ہیں, اور کون خاموش رہے گا. اب ان مشرکین نے اپنے شرک اور تحریمات خود ساختہ کے لیے دلیل کیا پیش کی, ان کی دلیل سمجھے پھر اس کا توڑ سمجھے. بتاکید کہہ دیں گے وہ. میں نے عرض کیا تھا کہ مظاہرے پر جب سین داخل ہو تو ضمہ شرعی تاکید کے معنی میں بتاکید کہہ دیں گے وہ جو مشرک. اگر اللہ چاہتا ہم شرک نہ کرتے, ہمارے آبا نہ کرتے. اگر یہ شرک منع ہوتا تو رب ہمیں روک دیتا, ہمیں بھی ہمارے آبا, اور ہم بھی کسی چیز کو حرام نہ قرار دیتے ہمارے بڑے. تو یہ رب کرواتے ہم کرتے. رب تعالیٰ فرماتے اسی طرح تکذیب کی ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھی, حتیٰ کہ ہماری گرفت انہوں نے چکھی. تو کہہ دے تمہارے پاس علم ہے, لاؤ فتخرجوا لنا. تم نہیں پیروی کرتے مگر اپنے گمان کی, اور نہیں اور تم مگر اٹکل سے باتیں کرتے. تو کہہ دے اللہ کے لیے انتہائی حجت البالغہ, انتہا کو پہنچنے والی دلیل ہے. اب وہ دلیل خود قرآن سے 14واں پارہ سورۃ النحل نکالے. چودواں پارہ ہے سورۃ النحل. سورت کا 4واں رکوع ختم ہے, 5واں شروع ہے, اور پارے کا 10واں رکوع ختم ہے, 11واں شروع. اصطلاح پہلے میں بیان کر چکا ہوں. سورت کا 4تھا رکوع ختم ہے, اوپر والا ہندسہ سورت کا رکوع بتائے گا, نچلا ہندسہ یہ پارے کا رکوع بتائے گا. تو سورت کا 4تھا ختم ہے, 5واں شروع, اور پارے کا 10واں ختم ہے, 11واں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذین اشرکوا لو شاء اللہ ما عبدنا من دونہ من شیء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونہ من شیء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اب بات سمجھ. کافروں نے یہ کہا, مشرکوں نے, کہ ہم جو کرتے ہیں اگر بقول تمہارے یہ شرک ہے تو رب ہمیں کیوں کرنے دیتا, منع کیوں نہیں. ہم نے جو اپنی مرضی سے یہ چیزیں حرام قرار دی ہیں, اگر رب اس پر راضی نہیں ہے تو رب نے منع کیوں نہیں کیا. رب ہی تو کرواتا ہے. اس کا جواب دیا کہ منع کرنے کے 2 طریقے. ایک یہ کہ رب تم سے اختیار ہی سلب کر لے, تو پھر کا مطلب یہ ہوا کہ تم یا تو معصوم فرشتے بن گئے, بدی کا اختیار ہی نہیں, اور بالکل اختیار نہ ہو تو پتھر اینٹ بن گئے, پھر انسان تو رہے گا. اگر کلیتاً اختیار سلب ہو تو پھر تو اینٹ پتھر بن گئے. بدی کا اختیار سلب کر لے تو فرشتے بن گئے. ہو تم انسان, ہدیناہ النجدین, ہم نے انسان کو خیر کی بھی شر کی بھی توفیق. باقی دوسرا منع کرنا ہے تشریعی طور پر, تو ہم نے پیغمبر بھیجے ہیں. وَعَلَى الرُّسُلِ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ, پیغمبروں کے ذمہ نہیں مگر پہنچانا کھول کر. اللہ کے بھیجے پیغمبر منع کرتے رہے. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا, ہر امت میں ہم نے رسول کیا.
انہوں نے کہا اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، تو رب نے منع تو کیا، پیغمبر بھیجے، ہر امت میں بھیجے، ہر قوم میں بھیجے، تم کیسے کہتے ہو کہ رب ہمیں کیوں نہیں منع کرتا؟ تو رب نے تو منع کیا، پیغمبر بھیجے، اسی کو رب تعالیٰ نے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ سے تعبیر، وہاں اجمال ہے، حجت البالغہ جی کہ اللہ نے پیغمبر بھیجے، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ، اور ہر امت میں وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، ہر میں ہم نے رسول بھیجے۔ پیغمبروں نے شرک سے منع کیا، اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، بات سمجھ آ گئی؟ تو حجت البالغہ کا یہاں معنی اجمالی، جہاں 14ویں پارے میں اس کی تفصیل ہے، رب نے منع کیا۔ باقی یوں منع کرے کہ قوت سلب کر لیں، تو میں نے کہا اگر کلیتاً قوت سلب ہو تو اینٹ پتھر بن گئی، شر کی ختم کرے تو تم معصوم فرشتے بن گئے۔ تو کہہ دے فَلِلَّهِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ، پس اگر اللہ چاہتا تم سب کو ہدایت دیتا، یعنی سب کو ہدایت پر مجبور کر دیتا، تو ایسا کر سکتا ہے، پر انسان کو انسان رکھا ہے۔ ہَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، دو رستے بتائے، مَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ کہہ دے ہلم شہداء، یہی بات اپنے پاس نوٹ کر لیں، پھر آئندہ اس علماء کی بات سے انشاءاللہ زندگی بھی تو نہیں آئے گی، کیونکہ دوبارہ بات جو ہے وہ لبٹی نہیں ہے، پوری نہیں۔ نبراس انشاءاللہ صفحہ 48 ہوگا، نبراس شرح و شرح العقائد صفحہ 48 میں علماء کی تحقیق۔ بصریین یہ کہتے ہیں کہ اصل میں یہ لفظ تھا ہا حرف تنبیہ، لما امر ہے لما یا لموں کا، ہا حرف تنبیہ، لما امر ہے لما یا لموں کا، لما نفسہ کا ہے عجم نفسہ کا، اپنے نفس کو اکٹھا کر متوجہ کر میری خالقہ راغنشا، اس کا لفظی معنی ہے حلما، توجہ کر میری۔ اور کوفیین کہتے ہیں کہ اصل میں حل امہ ہے، حل، اور امہ اما یا ام و نصر باب ہے، اس کا امر ہے حل امہ۔ اب اس پر سوال ہوگا کہ امہ کے معنی قصر کرنے کے، حال استفہام ہے، استفہام کیسے داخل ہوا امر پر؟ تو اس کا جواب اسی نبراس میں ہے کہ حال کسی وقت تحریض کے لیے ابھارنے کے لیے بھی آتا ہے، اور یہ امر کے موافق کرنا کے مخالف۔ یہ کیا کہا، پھر میں آگے چلوں۔ حوالہ اپنے پاس نوٹ کر لینا، نبراس کا صفحہ 48، ثمانیۃ واربعون، 48 صفحہ نبراس کا۔ ہاں، علما اصل حرف تنبیہ ہے، لما یلمو یہ امر ہے، لما یلمو لما اصل میں امر ہے، لما یلمو بات، جس کے معنی متوجہ کر، عجم نفسہ کا، اپنے نفس کو بیری طرف متوجہ کر۔ تو ہار پہ تنبیہ تھا، حمزے کو اڑا دیا، حلما بن۔ اور یہ کہتے ہیں کہ حلما اصل میں حل امتا، حل حرف استفہام ہے، اور ام یا ام لما، ام یا ام کا نشر ینصر کا امر ہے۔ پھر ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ ام یا ام یہ امر ہے، اس کا معنی ہے قصد کرنا، اور حل یہ استفہام ہے، اس کا کیا جوڑ؟ یہ دونوں کس طرح کٹے ہو گئے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ استفہام جو ہے کبھی کبھی تحریر کی ہوئی ہے، حل استفہام نا، حل کا لفظ کبھی تحریر کے، یہاں تحریر۔ اچھا، اب آگے سن، نحات حجازیین
وہ کہتے ہیں کہ یہ مفردیات ہیں، حلما واحد، تثنیہ، جمع، مذکر، مؤنث سب کے لیے یکساں، اور نحات نجدیین یہ کہتے ہیں کہ نہ، مفرد کے لیے مفرد حلما، حلما، حلمو، حلمت، حلمتا، یہ آگے کو چلتا ہے۔ کیا کہا میں نے؟ نحات حجازیین وہ کہتے ہیں کہ یہ مفرد تسمیہ جمع سب کے لیے حلم نہیں آتا، اور نحات نجدیین کہتے ہیں کہ نہیں، مفرد کے لیے الگ، جمع کے لیے الگ، اور تسمیہ کے لیے الگ ہے۔ اچھا، پھر یہ کبھی لازمی آتا ہے کبھی متعدی، یہ کبھی لازمی آتا ہے کبھی لازمی ہو تو اس کو مفعول کی ضرورت نہیں، متعدی ہو تو مفعول چاہے گا۔ یہاں متعدی ہے، حلما شہداءکم، لاؤ اپنے گواہ، اور سورۃ الاحزاب میں آئے گا حلما الینا، چلے آؤ ہماری طرف۔ یہ لازمی بھی آتا ہے اور یہاں متعدی ہے اور وہاں لازمی۔ اچھا جی، فرمایا حلما الینا، بس اگر وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا ہے تو فلا تشہد معہم، تو گواہی نہ دے ان کے ساتھ، اور نہ ان لوگوں کی خواہشات کی پیروی کر جنہوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی، اور نہ ان لوگوں کی جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، وہ ہم بربہم یعدلون، رب کے ساتھ وہ شریک ٹھہرا۔ کل کہہ دے تعالو آؤ، اصلوں میں پڑھوں وہ چیز جو حرام کی تم پر تمہارے رب نے، یہ کہ شریک نہ ٹھہراؤ اس کے ساتھ کسی چیز کو، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور نہ قتل کرو اپنی اولاد کو من املاق، فقر کے خوف سے، ہم تم ہی رزق دیتے اور ان کو، اور نہ قریب جاؤ بے حیائیوں کے، وہ جو ظاہر ہیں ان سے اور جو مخفی ہیں، اور نہ قتل کرو تم اس نفس کو کہ اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا مگر حق کے ساتھ، اس چیز کی اللہ تعالیٰ تمہیں تاکید کرتے ہے تاکہ تم تعقلون سمجھو، اور نہ قریب جاؤ یتیم کے مال کے مگر ایسے طریقے سے جو اچھا ہو، یہاں تک کہ وہ پہنچے اپنی جوانی، اور پورا کرو معاف اور توڑ انصاف کے مطابق، نہیں تکلیف دیتے ہم کسی نفس کو مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کہو تم بات فاعدلوا، پس عدل کی کرو، اگرچہ وہ قریبی رشتہ داری کیوں نہ ہو، اور اللہ کے وعدے کو پورا کرو، اس چیز کی اللہ تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، اور بے شک یہ جو ہے صراط ہے میرا، راستہ ہے میرا مستقیم، بس اس کی پیروی کرو، اور نہ پیروی کرو راستوں کی، بس وہ تمہیں بکھیر دیں گے اس کے راستے سے، یہ ہے اللہ تعالیٰ کی تمہیں تاکید کرتا ہے تاکہ تم تتقون بچ جاؤ۔ پھر ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب تماماً علی الذی احسن، تمام کرتے ہوئے اس چیز پر جو جس نے نیکی کی، اور تفصیل ہر چیز کی، اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ اپنے رب کی ملاقات پر ایمان لائے۔ رب مشرکین نے اپنی مرضی سے کچھ چیزیں حرام، کچھ حرام حلال کر دی، اسی مد میں ہے تو ان سے کہ آؤ میں تلاوت کرتا ہوں ان چیزوں کی کہ جو رب نے تم پر حرام کی، اللہ تشرکوا بہ شیئا، شرک حرام۔ اب یہاں اشکال ہے، غور سے سمجھی پھر جواب سمجھی۔ یہ اشکال السراج المنیر، ابو سعود بیضاوی، کشاف، روح المعانی وغیرہ وغیرہ تمام تفسیر، وہ یہ ہے کہ جہاں ان لا تھا، ان تو اس کو لا میں ادغام کیا، تو جہاں لا بھی ہے تو اب مانے تو مقصود کے خلاف بنتی، وہ کیا؟ آؤ اتلو ما حرم ربکم علیکم، میں تلاوت کروں وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی ہے، اللہ تشرکوا بہ شیئا، یہ حرام کی ہے کہ تم اللہ تعالی کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ،
اللہ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا حرام ہے، تو کیا کرو گے؟ شرک کرو۔ حرام رب نے کیا ٹھہرایا؟ اللہ تشرکوا بھی، حد میں شرک کو حرام قرار دیا، تو مفہوم کیا نکلا؟ شرک کرو۔ لاکھ جی یہ آپ کو کوئی کام ہے کیا؟ سننا ہے؟ اچھا تو جی ہاں وہ تو ہوگی انشاءاللہ 12 کے بعد۔ ہاں سنیں، خاموشی سے سنیں۔ تو جہاں یہ ہے کہ اللہ تشرکوا حرم ربکم علیکم، حرام کیا تمہارے رب نے تم پر، اللہ تشرکوا بھی، حد میں شرک کو حرام کیا، شرک نہ کرنے کو، تو مفہوم کیا نکلا؟ اس میں شرک کے سب حکم، جن تفسیروں کا میں نے تذکرہ کیا ان میں اور تفسیروں میں ہے، ایک یہ کہ لا مزیدۃ لا زائد، مانا یہ ہے کہ آؤ میں پڑھوں، جو چیز تم پر تمہارے رب نے حرام کی وہ ان تشرکوا بھی، لا اڑا دیا ہم، یہ حرام ہے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ، شریک ٹھہرانا حرام ہے، لا مزید۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ جملہ ربکم پر ختم ہو جائے، آؤ میں تلاوت کروں تم پر وہ چیز جو حرم ربکم، جو رب نے حرام کی، آگے جملہ مستانفہ ہے، علیکم لازم ہے تم پر، اللہ تشرکوا بھی شیئا، حالہ لزوم کے لیے اور وجوب کے لیے لازم ہے تم پر یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ تیسرا یہ کہ یہاں فعل محذوف مانتے ہیں، سراج المنیر وغیرہ تمام تفسیروں میں یہ ہے، آؤ میں پڑھ کر کے تلاوت کرو وہ چیز جو تمہارے رب نے تم پر حرام کی، ہمارا اللہ تشرکوا بھی شیئا، اس نے حکم دیا کہ اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ 3 آسان باتیں تھی جو میں نے عرض کر دی ہیں۔ والباس طویل، ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اولاد کو قتل نہ کرو، من املاق، یہاں خشیہ کا لفظ محذوف ہے، دوسرے مقام پر مذکور ہے من خشیت الاملاق، فقر کے خوف سے۔ یاد رکھنا عرب کے سارے قبیلے نہ تھے، بعض قبیلے ہیں ان کا نام علامہ خضری بک نے المحاضرات الاسلامیہ میں ان کے نام دیے، محاضرات اسلامی للخضری بک، اس نے ان قبیلوں کے نام دیے ہیں کہ فلاں اور فلاں اور فلاں قبیلہ تھا جو بچیوں کو زندہ درگور کرتا، سب نہ کرتے۔ پھر بعض ایسے بھی تھے جو لڑکوں کو بھی مار ڈالتے تھے کہ ہم ان کو کہاں سے کھلائیں گے، تو فرمایا اولاد کو قتل نہ کرو، فقر کے خوف، ہم تمہیں بھی رزق دیتے ان کو بھی دیتے، اگر تمہیں یہ خدشہ ہو تو پہلے تو خود اپنا گلا کاٹو کہ کہاں سے کھاؤ گے، پھر ان کے پیچھے ہو تو تمہیں بھی رزق دیتے ان کو بھی دیں گے، اور بے حیائیوں کے قریب نہ جاؤ، جو ظاہری طور پر کی جاتی ان سے بھی، جو باطنی طور پر ان سے۔ اس نفس کو مت قتل کرو جس کا قتل کرنا رب نے حرام قرار دیا مگر بالحق۔ میں نے پہلے پارے میں عرض کیا تھا کہ قتل بالحق کی صرف 3 صورتیں، قصاص میں قتل کرنا، زانی محسن کو قتل کرنا، اور مرتد، یہ ہیں، اس کے بغیر مت قتل کرنا۔ اس کی اللہ تمہیں تاکید کرتے تاکہ تم سنو، اور یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ الا باللہ، یہ اللہ کی صفت ہے، موصوف اس کا محذوف ہے۔ بعض کہتے ہیں بالخصلۃ التی، بعض کہتے ہیں بالطریقۃ التی، اس طریقے کے ساتھ جو احسن ہو، جہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اشدہ ہو، اپنی جوانی ہو۔ اشد کی بات یہی لکھے،
اشد کی بات یہ لکھیں، سراح لغت کی کتاب ہے، انشاءاللہ صفحہ 134 ہوگا، 134 صفحہ سراح، اس میں اس لفظ اشد کی بات اور بھی ہے، لیکن یہ ایک کا میں نے نام دیا۔ ایک بات یہ کہتے کہ لفظ اشد یہ ہے مفرد، وزن اس کا جمع ہے، جیسے آنق لفظ مفرد ہے، وزن جمع کا ہے، لا نظیر لہما، عربی میں ان کی اور کوئی نظیر کہ مفرد ہوں وزن پر جمع۔ دوسری بات، یہ جمع کے صیغے ہیں لیکن لا مفرد لہو من لفظ ہی، ان کے لفظ ان کا مفرد ہو۔ دو، تیسری بات، سیبوی رحم اللہ تعالی فرماتے ہیں جمع شدتن، جیسے نعمت مفرد ہے، انعم اس کی جمع۔ چوتھی بات، شد ان کی جمع ہے، جیسے قلب کی جمع اقلوبات۔ پانچویں بات، شد ان کی جمع جیسے زیب ان کی جمع اذعبات۔ یہ 5 تفسیریں ہیں شد کی، یہی باحوالہ میں نے عرض کر دی ہیں، بتائیے کیا کہا میں؟ سورہ صفحہ 134 پر یہ لکھا ہے کہ لفظ اشد یہ جمع ہے، نہیں یہ مفرد ہے بوزن جمع، جیسے آنق یہ جو مفرد ہے، مفرد ہے وزن جمع ہے، وزن جو ہے ایک اشد ہے ایک آنق ہے، ولا نظیر لہما۔ دوسرا بات یہ ہے کہ یہ مفرد ہے نہ جمع ہے، جمع ہے اور اس کا مفرد، اس کے لفظ سے کوئی مفرد نہیں۔ دو، اور تیسرا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع ہے اشد شدت ان کی، شدت نعمت ان کی انہم جمع ہے، نعمت مفرد ہے انہم جمع ہے۔ چوتھا شد ان کی جمع، جیسے قلب مفرد ہے اقلب جمع ہے۔